اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورۃ فاتحہ، اس کا ترجمہ اور تفسیر کچھ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بسم اللہ ہر سورت کے اول میں ہے، یہ پوری آیت ہے، اور جو سورت نمل میں ہے وہ آیت کا ایک جز ہے۔ تو یہ خیال رہے کہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ ایک جگہ نازل ہوئی، پھر وہ مقرر کر دی گئی تاکہ سورتوں میں فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف جو ہے وہ امتیازی شان کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا۔ تو اس میں ہر حمد اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، کیونکہ بندے کی تعریف در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ آگے جو فرمایا کہ مالک ہے سارے جہان والوں کا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اسے اعلیٰ مخلوق کی طرف نسبت کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ اے ابو جہل کے رب، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کہنا چاہیے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تو نعبدو کے جمع فرمانے سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اگر ایک ہی قبول ہو گئی تو سب کی قبول ہو جائے گی۔ و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقتاً مدد اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسے حقیقتاً حمد اللہ تعالیٰ کی ہے، خواہ واسطہ سے ہو یا بلا واسطہ ہو۔ خیال رہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور مدد لینا حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے ہے اور مجازاً اس کے بندوں سے۔ اس فرق کی وجہ سے ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ جملوں میں ارشاد فرمایا۔ خیال رہے کہ عبادت کرنے اور مدد لینے میں فرق یہ ہے کہ مدد تو مجازی طور پر غیر خدا سے بھی حاصل کی جاتی ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور فرماتے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی۔ لیکن عبادت خدا کی جاتی ہے، خدا کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ حقیقتاً اور نہ ہی حکماً کی جا سکتی ہے، کیونکہ عبادت کے معنی ہے کسی کو خالق یا خالق کی مثل مان کر اس کی بندگی یا اطاعت کرنا، تو یہ غیر خدا کے لیے شرک ہے۔ اور عبادت کی طرح دوسرے سے استعانت بھی شرک ہوتی تو یہاں یوں ارشاد ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بھی خیال رہے کہ دنیاوی یا دینی امور میں کبھی اسباب سے مدد لینا، یہ در پردہ رب سے ہی مدد لینا ہے۔ بیمار کا حکیم کے پاس جانا، مظلوم کا حاکم سے فریاد کرنا، گناہگار کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا، یہ اس آیت کے خلاف نہیں۔ جیسے کسی بندہ کی تعریف کرنا الحمدللہ کے عموم کے خلاف نہیں، کیونکہ وہ حمد بھی بالواسطہ اللہ کی ہی حمد ہے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ بعد وفات بھی مدد فرماتے ہیں۔ معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازوں کی 5 کروا دیں۔ اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے کافر جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مومن ہو جاتا ہے۔ لہذا صالحین سے ان کی وفات کے بعد مدد مانگنا یہ جائز ہے، اس آیت کے خلاف نہیں۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ راستہ ان کا جن پر تو نے
احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ تو اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ رب کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت جو ہے وہ صراط مستقیم ہے، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت ہے، کہ ہر رکعت میں اس کی دعا کروائی گئی۔ دوسری یہ کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس پر اولیاء اللہ اور صالحین ہوں، کیونکہ وہی رب کے انعام والے بندے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، اور وہ راستہ صرف مذہب اہل سنت ہے کہ اس میں اولیاء اللہ گزرے اور اب بھی ہیں۔ اور ایک یہ کہ ہدایت صرف اپنی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ملتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ گمراہوں کی گمراہی خدا کا غضب ہے، نہ ان کے عقیدے رکھے جائیں، نہ ان کی کسی شکل و صورت بنائی جائے، نہ ان کی بری رسمیں اختیار کرے۔ اگر فرمایا مغضوبی علیہم، مغضوبی علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے عیسائی مراد ہیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ عداوت کے کفر سے محبت کا کفر نرم ہے۔ یہودی عداوت پیغمبر کی وجہ سے کافر ہیں اور عیسائی محبت پیغمبر میں حد سے بڑھ کر کافر ہوئے، مگر اب تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں مغضوبی علیہم فرمایا اور عیسائیوں کے بارے میں گمراہ فرمایا۔ دوسرے یہ کہ مومن کو چاہیے کہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت، ہر چیز میں یہود و نصارہ اور تمام کفار سے علیحدہ رہے، نہ ان کی سی صورت بنائے، نہ ان کی سی رسمیں اختیار کرے، نہ ان کے عقائد جو ہیں وہ اختیار کرے، کیونکہ یہ تمام چیزیں کفار کا راستہ ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس صورت مبارکہ کے بارے میں چند مسائل جو ہیں وہ بھی سماعت کر لیجئے کہ مقتدی امام کے پیچھے نہ الحمد پڑھے گا نہ کوئی صورت، کیونکہ امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ بحکم قرآنی خاموش رہنا اور قرات کا سننا فرض ہے۔ سورت فاتحہ پڑھ کر آستہ آمین کہنا چاہیے، کیونکہ آمین دعا ہے اور قرآنی حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ دعا جو ہے وہ آستہ کی جائے۔ تو یہ سورت فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔